السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات ایک دھوکہ یہ بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چاروں امام برحق ہے تو چاروں میں سے یا تو چاروں کو ایک ساتھ فالو کر سکتے ہیں، یا کسی کو بھی ہم فالو کریں، یا دو کو ایک ساتھ کریں، یا تین کو ایک ساتھ کریں، تو لیکن اس طریقے سے فالو کرنے سے ہم منع کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی ایک کو ایک وقت میں کرنا پڑے گا، دوسرے کو نہیں۔ تو اہل حدیث حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جب چاروں برحق ہے تو ایک ہی میں مقید کیوں کرتے ہو، ایک کی قید کیوں لگاتے ہو؟ اور اس کے اوپر جو ہے بہت سارے مذاق بھی یہ لوگ بناتے ہیں۔ جیسے ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں ایک اہل حدیث عالم یہ کہہ رہے تھے کہ رفع الیدین اگر منسوخ ہے تو امام شافعی والی رفع الیدین منسوخ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر ان کی والی رفع الیدین منسوخ ہے تو پھر ان کی نماز سنت کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ایک مذاق بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاروں امام کے جو مسائل ہیں تو اختلاف ہر مسائل میں چار طریقے کے نہیں ہیں، عام طور سے دو ہی طریقے کے اختلافات ہوتے ہیں۔ یا تو ایک میں رفع الیدین ہے، دو امام رفع الیدین کے قائل ہے، دو امام رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، دو امام آمین آہستہ کہنے کے قائل ہے، دو امام زور سے کہنے کے قائل ہیں۔ اور یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جب چاروں برحق ہے تو چاروں میں سے کسی ایک کو بھی، کسی کی بھی بات مان لیں گے تو بھی چلے گا، تو یہ اصل میں من چاہی زندگی ہو جائے گی اور خواہش کے مطابق عمل کرنا ہو جائے گا، کیونکہ ہر امام کے مسئلے میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا وضو، امام اعظم کے جو ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اگر ان کا خون نکلے گا اور وہ وضو ان کو بنانے کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں۔ اور کہیں پر جیسے عورت کو چھونے سے وضو امام شافعی کے ٹوٹ جاتا ہے، امام اعظم کے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس کو اگر ضرورت رہے گی تو یہ کہے گا کہ یہاں پر میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، لہذا عورت کو چھونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہوگا کیا، کھیل بن جائے گا۔ اس لیے ہم ایک امام میں پابند کر دیتے ان کو کہ تاکہ یہ آزاد نہ رہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی سنت تو کوئی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، چار طریقہ تو سنت نہیں ہو سکتا ہے، یا تو رفع الیدین سنت یا ترک رفع الیدین سنت، تو اس کا سیدھے جواب یہی ہے کہ یہ وہ مسائل ہے جو نبی کے زمانے میں بھی طے نہیں ہوئے۔ اس لیے تو صحابہ میں اختلاف ہوا نا۔ صحابہ میں وہ صحابہ جو صف اول میں نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ میں سے وہ جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے عمل میں خود اختلاف ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں، بہت سے صحابہ وہ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ خود امام ترمذی نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ صحابہ میں سے بہت سے اہل علم وہ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، اب بعض وہ اہل علم ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں طے نہیں ہوا کہ ان میں سے کون سا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، تو اس مسئلے کو لے کر یہ کہنا کہ اس میں سے سنت کون ہے، یہ غلط ہے۔ سنت دونوں ہے، اور اس قسم کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے ہیں، کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جماعت کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا، تو عصر کا ٹائم جو ہے نا راستے میں ہو گیا، تو کچھ صحابہ راستے میں پڑھ لیے اور کچھ صحابہ جو ہے مقام پر پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ دونوں ٹھیک ہے، کسی کے اوپر تنقید اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں اگر اختلاف ہو اور دو رائے ہو جائے تو دونوں حدیث کے مطابق ہی مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ والی سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یا یہ سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طریقے کی باتیں سلف صالحین میں نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رفع الیدین کرنے والے نے ترک رفع الیدین کرنے والوں کی نماز کو باطل نہیں کہا، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے ان لوگوں نے ان کی نماز کو باطل نہیں کہا جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس قسم کے فتاوے آپ امام بخاری سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اور آج کل جو اہل حدیث جو باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں بھی آپ سلف صالحین سے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یہ باتیں 1200 سال کے بعد اس طریقے سے پیدا ہوئی کہ یہ کہنے لگ گئے کہ ان کی نماز ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ان کا مسئلہ ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس قسم کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں باطل ہیں۔ یہ ساری بحثیں جو نکالی گئی ہے بہت بعد میں نکالی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں امام برحق ہیں، اور چاروں میں جو اختلاف ہوا وہ اصل میں صحابہ میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔
اور صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو اب صحابی میں سے کسی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ والے صحابی جو ہیں سنت پر عمل کرتے تھے، دوسرے والے صحابی سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ وہ مسائل ہیں جن میں ایک دو صحابی نہیں، سینکڑوں صحابی رفع الیدین کرنے والے ہیں، سینکڑوں صحابی رفع الیدین نہیں بھی کرنے والے ہیں۔ اگر ایک دو کی بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے کہ ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ دونوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، آخر تک رہے، ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، ان میں بھی اختلاف ہوا مسائل کا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ والے صحابی حق پر ہے، دوسرے والے صحابی غلط ہے اور ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عوام کو یہ دھوکہ دینا بند کرے، سمجھ گیا؟ کیونکہ آپ کے دھوکہ دینے سے اور آپ جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا، اس طریقے کی باتیں کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صحابہ کی نماز کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، تابعین کی نماز کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، تابع تابعین کی نماز کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ بہت سے محدثین اور فقہا اور مفسرین وہ ہیں جو فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے تھے، آپ سارے لوگوں کی نمازوں کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ منطقی دلائل جو ہے یہ چلانا بند کرے۔ کیا آپ قرآن کے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم 7 قرأتوں پر نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری و مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ 7 قرأتوں پر قرآن کریم نازل ہوئی ہے، لیکن آپ اس میں سے ایک ہی پر عمل کرتے ہیں اور ایک ہی پر پوری دنیا میں قرآن آج کے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا وہ جو 6 قرأتیں بچ گئی وہ غلط ہے؟ بھائی وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن امت کو جمع کرنے کے لیے اور امت میں انتشار نہ پھیلے، چونکہ ہر ایک کا علم اتنا کامل اور مکمل نہیں ہے کہ وہ 7 قرأتوں کو سمجھ سکے، تو ایک پر پوری امت کو جمع کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے چونکہ تابعین کے زمانے میں، فقہا کے زمانے میں 2 قسم کے مسائل نکلے اور 4 امام بنے، 4 مکتب فکر بنے، اور اس سے زیادہ بھی بن سکتے تھے بلکہ بنے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں منحصر کر دیا۔ اور بعد کے علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ ان 4 امام کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اب بڑے بڑے علماء مفسرین نے انہی 4 علماء کو، 4 امام کو فالو کیا تاکہ امت میں زیادہ انتشار نہ پھیلے اور فرقے نہ بنے۔ تو فرقے کو روکنے کے لیے امت کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی 4 امام کی تقلید، لیکن ان حضرات نے ان کی تقلید سے لوگوں کو آزاد کرا کے اور لوگوں کو جو ہے نا مطلب مجتہد بنا دیا، اور روز بروز نئے نئے فتنے اور نئے نئے فرقے جو ہے آج بن رہے ہیں۔ ہر آدمی ان کا محقق بنا ہوا ہے، کوئی امام اعظم کو گالی دے رہا ہے، کوئی امام شافعی کو غلط بول رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو غلط بول رہا ہے، کوئی امام بخاری کو بھی غلط بول دیتا ہے، چونکہ ان کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ حدیث تک ہم ہی پہنچے ہیں، باقی سارے لوگ جو تھے وہ گھاس چھیل لیتے، ان تک تو حدیث پہنچی نہیں تھی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جاہلانہ باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔